جناب حشمت اللہ صاحب کا سوال یہ ہے کہ سحر کے وقت میں کبھی کبھی تاخیر ہو جاتی ہے اور کھاتے پیتے آذان شروع ہو جاتی ہے، ایسے موقع سے کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے یہ بات ذہن نشی رہے، ہر ایک کو یاد رکھنی چاہیے یہ بات، اور آج کی اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ان کو تو دل پر نقش کر ہی لینا چاہیے کہ آذان جو ہوتا ہے وہ صبح صادق کے بعد ہوتا ہے، گویا کہ سحر کا وقت ختم ہونے کے بعد آذان دی جاتی ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ سحر کا وقت ہے اور کھا رہے ہیں یا سو کر بیدار لیٹ سے ہوئی، چند منٹ تھا کہ آپ نے کھانا شروع کر دیا، وقت گزر گیا، آذان کا وقت ہو گیا، صبح صادق کا وقت ہو گیا، آذان شروع ہو جاتی ہے یا آذان شروع نہیں بھی ہوتی ہے، وقت ہو گیا، تو یاد رکھیے آپ کا روزہ نہیں ہے، آپ کا سارا بھوکا پیاسا رہنا یہ رائے گا، بیکار جائے گا۔ اور اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کو کفارہ ادا نہیں کرنا پڑے گا، اس کی قضا تو کرنی پڑے گی، قضا بعد میں ادا کرنی ہوگی، لیکن کفارہ جو 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں وہ ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی افطار کے وقت میں غلط فہمی سے کسی نے افطار کے وقت کو افطار کا وقت ہو گیا ہے اور چند منٹ چند سیکنڈ پہلے وہ کچھ کھا لیتا ہے، روزہ افطار کر لیتا ہے، تو پھر یہ غلطی کی وجہ سے اس کا روزہ ضائع ہو گیا، چاہے اس نے ایک ہی لقمہ کیوں نہ کھایا ہو، ایک چنا ہی کیوں نہ کھائی ہو، ایک کھجور کیوں نہ کھایا ہو، اس کا روزہ ضائع ہو گیا۔ ہاں یہ ہے کہ اس کو کفارہ ادا نہیں کرنا پڑے گا بلکہ قضا کرنی پڑے گی۔ ایسے ہی اگر کسی نے جان بوجھ کر کے 1 منٹ ہے، 1 منٹ میں کیا لگا افطار کر لیتے، ایسا کسی نے سوچا جان بوجھ کر ایک لقمہ کھا لیا، ایک کھجور کھا لیا جان بوجھ کر، تو یاد رکھیے اب اس کو قضا بھی کرنا پڑے گا اور کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اور روزے کا کفارہ یہ ہے کہ 60 روزہ رکھنا پڑتا ہے، وہ بھی پے در پہ، ایک بھی بیچ میں تسلسل ٹوٹ گیا، ایک بھی ختم ہو گیا تو پھر اثر 60 روزے رکھنے پڑے۔ ایسے ہی ایک صاحب کا سوال یہ بھی تھا کہ روزے کی حالت میں گل منجن وغیرہ استعمال کرنا کیسا ہے؟ یہ بات یاد رہے کہ گل منجن وغیرہ کا استعمال کرنا مکروہ ہے، روزہ ٹوٹتا تو نہیں لیکن اس کا استعمال مکروہ ہے، اور یہ اس وقت میں ہے کہ جب یقین کامل ہو کہ اس کے ذرات، گل کے ذرات حلق میں نہ جا رہے، اگر حلق میں چلا گیا تو یاد رکھیے آپ کا روزہ گیا۔ ایسے ہی کسی نے وضو کرتے وقت غلطی سے اس کے حلق میں پانی چلا گیا تو یاد رکھیے اس کا بھی روزہ چلا گیا۔ غرغرہ روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے، اور زیادہ امکان حلق میں پانی جانے کا غرغرے کی صورت میں ہوتا ہے۔ کسی صاحب کو یاد ہے کہ میں روزے سے ہوں، اس کے باوجود وہ غرغرہ کرتا ہے، اب اس کے حلق میں پانی چلا جاتا ہے تو اس کا روزہ بھی چلا گیا، قضا بھی کرنا پڑے گا اور کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ ہاں کسی کو یاد نہیں تھا کہ وہ روزے سے ہے، اس کے بعد اس نے روزہ غرغرہ کر لیا اور اس کے حلق میں پانی چلا گیا، تو اب اس کو یاد نہ ہونے کی صورت میں، غرغرہ کر لینے کی صورت میں، حلق میں پانی چلے جانے کی صورت میں اسے صرف قضا ادا کرنا پڑے گا، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اس طریقے کے مسائل کے لیے جو کوئی درپیش ہو سوال کیا جا سکتا ہے۔